ماہ ماہ رمضان کا آج 28واں روزہ ہے میرے دوستوں، اور 29ویں شب ہے۔ 29ویں شب کو بھی لوگ عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سب کے لیے سکون امن چین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پورے دیش بھر کے لیے کرتے ہیں، تو سب کو کرنی چاہیے میرے دوستوں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں لوگ فطرہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ہماری کمائی میں سے 2 یا 2.5% زکوٰۃ نکالتے ہیں، 1 لاکھ پر 2.5%۔ تو جو زکوٰۃ نکالتا ہے، فطرہ نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال دولت کی، کاروبار کی ہر طرح سے پاک پروردگار حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو میرے دوستوں، آج کل کیا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے کو بڑے مرکز بیت المال تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں، محلہ وائز، برادر وائز کئی جگہ بیچ میں روک لیتے ہیں، اور وہ خود زکوٰۃ اور فطرہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بانٹتے ہیں پیسہ۔ تو جبکہ زکوٰۃ کا پیسہ، فطرے کا پیسہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو یتیم یتیم بچے ہوں، بیوہ ہو، بیماری میں مبتلا ہو، کوئی پریشانی کا دور ہو، ان کا حق بنتا ہے۔ مگر میرے دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ لینے والی کئی مہیلا ایسی ہیں جو 50 روپے روز کا گٹکا کھا جاتی ہیں، تو وہاں زکوٰۃ دینے سے، فطرہ کا پیسہ دینے سے کیا فائدہ ہے؟ 50 روپے روز کا گٹکا کھا جاتی ہے۔ 50 روپے روز کے گٹکے کے حساب سے مہینے کا 1500 روپے ہوتا ہے، 1 سال کا 18,000 روپے ہوتا ہے۔ 5 سال کے اندر وہ یہ پیسہ بچا لے، 50 روپے روز گٹکے کا پیسہ بچا لے، تو وہ 1 سال کے اندر وہ خود زکوٰۃ دینے والی بن جاتی ہے۔ اور ایسی کئی مہیلائیں جو آج بھی سنگھرش کر رہی ہیں کہ خود محنت کرتی ہیں، 4 پیسہ کماتی ہیں اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو پالتی ہیں، کسی زکوٰۃ یا فطرے کے اوپر وہ نربھر نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ اور فطرہ کا جو پیسہ صحیح معنی میں ایمانداری سے جو پہنچتا ہے، وہ شہر کاجی بیت المال بڑے مرکز سے پہنچتا ہے، وہ ایمانداری سے پہنچتا ہے۔ اور جو بیچ میں روک لیتے ہیں، کئی لوگوں نے ابھی 10 20 25 سال 30 سال پہلے بھی کئی لوگوں نے روکے، کمیٹیاں بنائیں، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کا کوئی حساب کتاب، کوئی پوچھنے والا کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے کئی لوگوں نے بیچ میں بیت المال کمیٹیاں بنا رکھی ہیں، جو نہ تو وہ لینے کا حساب ہے، نہ دینے کا حساب ہے، نہ کوئی بینک کا ریکارڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ مت دو میرے دوستوں، اور زکوٰۃ کا، فطرے کا پیسہ ایسی جگہ دو، اپنے ہاتھ سے دو۔ اگر آپ دینا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے دو، جو واقعی بیماری میں مبتلا ہو، یتیم بچے ہوں، بیوہ ہو، غریب ہو، اور واقعی ضرورت مند ہو۔ اور 50 روپے روز کا گٹکے کھانے والی کو مت دو میرے دوستوں۔ 50 روپے روز کے گٹکے سے وہ اپنا 50 روپے روز ڈیلی بچائے گی، تو مہینے کا 1500 روپے ہوتا ہے، اور 1 سال کا 18,000 ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں 5 سال کے اندر وہ خود زکوٰۃ دینے والی بن جائے گی میرے دوستوں۔ تو اس کا صحیح ایمانداری سے، ساودھانی سے کام کرو، کیونکہ آج کل بھائی جان، ایسے بہت سارے بھائی جان ہو رہے ہیں جو بھائی جان بول کر، میٹھے بول کر، بڑی لائکی محبت سے بول کر زکوٰۃ کا اور فطرے کا پیسہ بیچ میں روک لیتے ہیں، بڑے مرکز تک نہیں پہنچتا۔ تو جو ہمارے ضلع کے اندر اتنی خنس، اتنی بے ایمانی، جو بڑا مرکز ہے وہاں تک نہیں پہنچے، اور ہم بیچ میں رکھ لیں، اور پھر جب ضرورت مند کوئی آ جائے تو شکلیں دیکھ کر ان کو دیں، نہیں، بلکہ اس کا صحیح ایمانداری سے استعمال ہو، ضرورت مند کو ملے، یا پھر ان پیسوں کو سے بینک کھڑی کر لی جائے، تاکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو روزگار نہیں کر پاتے ہیں، اور روزگار کرتے ہیں تو بیاج سے پیسہ لیتے ہیں، وہ دبے ہوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دو۔ تو کیا ہے کہ اس میں بھی ایمانداری ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھو، زکوٰۃ اور فطرہ کسی انسان کے کہنے سے نہیں دیا جاتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہم نماز میں، عبادت میں، روزے میں کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ کے سوا، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ اور فطرے کا پیسہ دینے میں بھی کسی کو، بچیلے کو شریک مت کرو، یا تو بڑے مرکز پہنچاؤ، یا خود اپنے ہاتھ سے دو، اور دیکھ کر دو، جو گٹکا نہیں کھاتے ہوں ان کو دو۔
یہی میرا کہنا ہے، یہی میری آپ سے التجا ہے. باقی آگے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے، فطر کے پیسوں سے بینک کھڑی کری جائے ضلع وائز. یہ قوم کے لیے بہت ضروری ہے. السلام علیکم.